الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکرہم بایام اللہ صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ آج ہماری اس نشست کا عنوان ہے 11ویں شریف۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ ماہ مبارک شہنشاہ بغداد قطب ربانی غوث سمدانی شہباز لامکانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسن الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت رکھتا ہے، اور انہی کی نسبت سے اس ماہ مبارک کی 11 تاریخ کو 11ویں شریف منعقد ہوتی۔ ہم اہل سنت و جماعت کے معمولات ہیں، مثلا یہ کہ جب کوئی عزیز و اقارب میں سے، دوستوں میں سے، احباب میں سے، رشتہ داروں میں سے کوئی انسان فوت ہو جائے تو ہم اس کے لیے اصالہ ثواب کرتے ہیں، سویم کرتے ہیں، 10واں 20واں کرتے ہیں، 40واں کرتے ہیں۔ اور کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو، کوئی بزرگ ہو تو اس کا عرس اسی تاریخ کو مناتے ہیں جس تاریخ پر وصال ہوا۔ ان معمولات میں 11ویں شریف، 12ویں شریف، 6ٹھی شریف، 17ویں شریف، یہ جتنی بھی تاریخیں ہیں، ان تاریخوں کی نسبت کسی نہ کسی بزرگ کے ساتھ۔ مثال کے طور پر 12 تاریخ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، 12 ربیع الاول کو 12ویں شریف مشہور ہو گئی۔ 17 تاریخ کو سلطان المشائخ سلطان نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کو اس سے نسبت، ان کی تاریخ وصال، تو وہ 17ویں شریف مشہور ہے۔ دہلی میں اور دیگر مقامات پر جہاں جہاں بھی آپ کے ماننے والے موجود ہیں، بڑی عقیدت و احترام سے 17ویں شریف مناتے ہیں۔ اور یہی 17 تاریخ دادا حضور قبلہ کی بھی، جو آپ جانتے ہیں کہ ہم سب مناتے ہیں۔ 28 تاریخ یعنی 28 محرم الحرام بانی سلسلہ اشرفیہ حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی نور اللہ مرقدہ کی، تمام اشرفی حضرات پوری دنیا میں جہاں جہاں موجود ہیں اس تاریخ کو ان کا عرس مبارک مناتے ہیں۔ اسی طرح یہ تمام تاریخیں ہیں۔ خواجہ غریب نواز کی 6ٹھی شریف 6 رجب کو آپ کا وصال ہوا، تو جتنے بھی چشت اہل بہشت سب مناتے ہیں۔ اور اسی طرح 11 تاریخ 11 ربیع الثانی 561 ہجری میں غوث پاک کا وصال ہوا، اس نسبت سے 11ویں شریف منائی جاتی ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک روایت بھی ملتی ہے کہ سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12ویں شریف بڑے اہتمام سے مناتے تھے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی 12ویں بڑے اہتمام سے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے، فرمایا اے عبد القادر، جس خلوص اور محبت سے تم میری 12ویں مناتے ہو، لوگ تمہاری 11ویں منائیں۔ ایک یہ روایت بھی ہمیں ملتی۔ تو اس طرح جتنے بھی تاریخیں ہیں جس بزرگ سے منسوب ہیں، انہی کی نسبت سے ہم اسے مناتے ہیں۔ تو آج کا موضوع 11ویں شریف اس لیے رکھا کہ یہ مہینہ ہی 11ویں شریف کا ہے۔ اب اس میں ہم 3 چیزیں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ پہلی چیز کہ 11ویں شریف کیا ہے، دوسری چیز
کہ یہ ہم کیوں کرتے ہیں، اور تیسری چیز اس کے کرنے کا فائدہ کیا ہے۔ انسان وہ کام کرتا ہے نا جس میں فائدہ ہو، اور کوئی فائدہ نہ ہو تو کیا کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن ہم کر رہے ہیں۔ مسلمان اپنی محنت سے کمائے ہوا پیسہ بے دریغ لٹا رہے ہیں، لنگر لٹا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کیا چیز انہیں اس میں نظر آ رہی؟ غوث اعظم کی نسبت۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے ان معمولات پر مخالفین اعتراض کرتے ہیں کہ 11ویں کیا ہے، یہ 12ویں کیا ہے، یہ چھٹی کیا ہے، یہ فلاں کیا ہے، یہ فلاں کیا ہے، یہ سب تم نے بنا لی، یہ سب بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، حضور کے زمانے میں نہیں اور فلاں زمانے میں نہیں، اور فقہا نے نہیں کیا، علماء نے نہیں کیا، محدثین نے نہیں کیا، مفسرین نے نہیں کیا، اس قسم کی باتیں لوگوں کو بہکانے کے لیے۔ تو جب ہم ان معمولات پر عمل کر رہے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کیوں کر رہے ہیں، اور یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کرنے کا فائدہ کیا ہے، اور یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کو 11ویں کہتے کیوں ہیں۔ صحیح بات ہے نا؟ اگر کوئی آپ سے پوچھ لے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے 11 ربیع الثانی 561 ہجری کو غوث پاک کا وصال ہوا۔ یہ ان کی عرس کی تاریخ کہہ لیں، 11ویں شریف کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، نسبت ہے غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اسی تاریخ کو پوری دنیا میں۔ اچھا، پھر اعتراض یہ ہے کہ تم نے معین کیوں کر دیا، 11 تاریخ کیوں معین کی؟ حیرت ہوتی کہ پتہ نہیں یہ معین کرنے سے ان کو چڑ کیا ہے۔ اگر ہم کوئی تاریخ معین کر لیں، اس کا تعین ہو جائے کہ اس تاریخ کو یہ کام ہوگا، اس تاریخ کو عرس ہوگا، کہتے نہیں یہ غلط ہے، ناجائز۔ حالانکہ آپ یہ دیکھیں 14 اگست تاریخ مشہور ہے نا، کیا ہوا 14 اگست کو؟ پاکستان مارز وجود میں آئے نا۔ اب ہر سال 14 اگست کو ہی یوم پاکستان مناتے ہیں نا، 13 کو تو نہیں مناتے، 12 کو یا 16، 17، 18 کو معین ہوا یا نہیں ہوا؟ کیوں معین کیا؟ بدعت ہے نا، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اسی طرح دیگر تاریخیں دنیاوی لحاظ سے معین کر دو تو کوئی اعتراض نہیں ہے، اور اگر ہم دینی لحاظ سے معین کر دیں کسی بزرگ کی عرس کی تاریخ، فاتحہ کی تاریخ، کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی سال، فوراً فتویٰ لگ جائے کہ نہیں یہ معین کرنا غلط۔ اب پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ 11ویں شریف نہ فرض ہے نہ واجب ہے، ہاں سنت ہے بزرگان دین کی، اور مستحب ہے، مستحب ہے، کریں تو ثواب ہے اور نہ کریں تو گناہ نہیں ہے۔ ایک تعلق، ایک نسبت قائم کرنے کا ذریعہ ہے بزرگان دین، اولیاء کاملین کے ساتھ، غوث جیلانی کے ساتھ۔ اب ہم جو معین کرتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ ایک ہے تعیین شرعی اور ایک ہے تعیین عرفی۔ تعیین شرعی کا مطلب جس کو شریعت نے معین کر دیا ہو، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اگر آپ چاہیں تبدیلی کرنا نہیں کر سکتے۔ اور تعیین عرفی جس کو ہم اپنی آسانی کے لیے معین کر لیں، کوئی تاریخ متعین کر لیں۔ بات سمجھ گئے نا؟ اب دیکھیے تعیین شرعی کی مثال، جس کو شریعت نے معین کر دیا ہو، 1 شوال کو عید الفطر ہے، 1 شوال کو عید الفطر ہے، 29 رمضان کو ہو سکتی ہے، یا 13 شوال کو، یا 4-5 شوال کو، نہیں، شریعت نے معین کر دی۔ 10 ذی الحج عید الاضحیٰ شریعت نے معین کر دیا، 9 کو ہو سکتی ہے، 8 کو کر کے دیکھ لینا شاید ہو جائے، ہو سکتی ہے نہیں، شریعت نے معین کر دی، ہو نہیں سکتی۔ کیا مطلب؟ جس چیز کو شریعت معین کر دے، اس کا دن مقرر کر دے، اس میں ہم کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، اس کو کہتے ہیں تعیین شرعی۔ اور تعیین عرفی جس چیز کو ہم اپنی آسانی کے لیے معین کر دیں، اس میں آسانی کیا ہے؟ سب لوگوں کو پتا ہے کہ ربیع الثانی کی 11 تاریخ کو 11ویں شریف ہے، سب کو پتا ہے نا، بتانے کی ضرورت نہیں۔ اور اس معین کرنے میں کوئی شرعی قباحت نہیں، شریعت کی طرف سے کوئی اس میں حکم نہیں ہے کہ تم معین نہیں کر سکتے، اگر حکم ہو تو دکھا دو۔
اور دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ ہم شادی کی تاریخ بھی معین کرتے ہیں نا. اگر آپ سے کہا جائے مثلاً کسی صاحب کی شادی ہو رہی, وہ آپ کو دعوت دے دیں اس مہینے میری شادی ہے, کسی بھی دن آ جائیے گا, چلے گا؟ کہیں گے بھائی کوئی دن تو بتاؤ. نہیں کسی دن بھی آ جائیں. کہ یہ کیا بات ہوئی؟ کوئی دن ہوگا نہیں مقرر ہوگا تبھی تو آئیں گے. مقرر کرتے ہیں نا, کیوں؟ بلکہ اتنا کرتے ہیں کہ کارڈ بھی چھاپتے ہیں. اب کارڈ چھاپنا بدعت ہے یا نہیں؟ حضور کے زمانے میں کارڈ چھپے تھے, ہال بک ہوئے تھے, ایکو ساؤنڈ لگا تھا, ساری چیزیں پھر بدعت ہو جائیں گی. کیا مطلب؟ اسلام اتنا تنگ نہیں ہے. ان الدین یسر, دین میں آسانی ہے. جو جدید چیزیں ہیں ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں شریعت کے مطابق, اس کے خلاف نہیں, اجازت دی ہے. ہر چیز کو شرک اور بدعت کہتے ہیں تو پھر تو انسان کچھ نہیں کر سکتا. ہم کہتے ہیں ہاں بدعت ہے, لیکن بدعت حسنہ ہے, بدعت سیئہ نہیں ہے, بدعت حسنہ ہے. تو ہم شادی کی تاریخ معین کر لیں تو اس میں کوئی نہیں, اور اگر 11ویں کے معین کر لیں تو فٹ سے فتویٰ لگے گا یہ غلط, یہ بدعت ہے, یہ شرک ہے. کیوں معین کیا؟ کسی نے نہیں کیا. کہنے کا مقصد یہ کہ یہ تاریخیں جو معین کرتے ہیں اس کی 2 وجہ ہیں. 2. ایک وجہ تو یہ ہے کہ لوگوں کی آسانی کے لیے, ان کو پتہ چل جائے فلاں تاریخ کو عرس ہے, ٹھیک ہے نا. اب جو لوگ عقیدت اور محبت رکھتے ہیں اپنے بزرگوں سے, ان کو پتہ چل جاتا ہے جیسے ہی مہینہ شروع ہوا اس تاریخ کو عرس مبارک ہے, ٹھیک ہے نا. فوراً ان کو پتہ, ایک محبت ہے, ایک عقیدت ہے, تاریخ یاد ہے, دل پر لکھی ہوئی. لیکن خیر دونوں قسم کے ہیں, کچھ تو کارڈ بھی بھیج دو تو پتہ نہیں, اور کچھ کہتے ہیں ان کے دل پر ہی لکھی ہے, فوراً ہی ان کو پتہ چل گیا اس تاریخ کو ہے. ہونا تو یہی چاہیے کہ پتہ چل جائے, مہینہ شروع ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ ہاں اس مہینے کے فلاں تاریخ کو عرس مبارک ہے, تیاری شروع ہو جائے. ایک وجہ تو یہ ہے. اور دوسری وجہ کیا ہے؟ تاریخ وصال. اس بات کو بھی ہم کلیئر کر دیں. آج کہتے ہیں اس دن تو ان کا وصال ہوا ہے, انتقال ہوا ہے, جدائی ہوئی ہے. وصال کے معنی ویسے ملنے کے, ٹھیک ہے نا, ملنے کے. اور ہم سے تو جدا ہوئے, اس دنیا سے چلے گئے نا, ہم سے جدا ہو گئے. بھئی غریب نواز 7 رجب کو اس دنیا سے تشریف لے گئے, غوث پاک 11 ربیع الثانی کو, محبوب الہی 17 تاریخ کو, 17ویں شریف. اسی طرح دیگر بزرگان دین, مخدوم صاحب کے 28. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو تم سے جدا ہو رہے ہیں, تم خوشی کیوں منا رہے ہو؟ اس دن تو تم سے جدا ہوئے, اس دنیا سے چلے گئے. ہم نے کہا ہاں ٹھیک ہے, لیکن وصال وصل سے بنا ہے, وصل کے معنی ملنا. اس دن ہم سے جدا ہوئے ہیں لیکن سرکار سے ملے. وہ تو قبر میں حضور تشریف لے آئے, وہیں دیدار ہوا. ان کے لیے اس سے بڑا خوشی کا دن اور کون سا ہے جب آقا کی زیارت ہو جائے. مومن کو جب دفن کیا جاتا ہے 3 سوال ہوتے ہیں, من ربوں کا, ما دینوں کا, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور دکھایا جاتا ہے. ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, یہ بتاؤ ان کے بارے میں کیا کہتے تھے. تو جب حضور کی زیارت ہو جائے تو اس سے بڑھ کر عید کا دن کون سا ہے؟ تو وہ تو وصل کا دن ہے, ملاقات کا دن ہے, وصال کا دن ہے. اس وجہ سے خوشی منا رہے ہیں. اب سمجھ لیں نا, 2 چیزیں ہیں تاریخ معین کرنے. ایک تو ہماری آسانی کے لیے, لوگوں کو پتہ چل جائے, اور دوسرا اس لیے کہ اس تاریخ کو ان کو وصال رب نصیب ہوا, وصال سرکار نصیب ہوا. اس وجہ سے یہ تاریخیں معین کی جاتی ہیں, اور انہی تاریخوں پر ان کے ایام, ان کے اعراض منائے جاتے ہیں. قرآن نے کہا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, ان کو اللہ کے دن یاد دلاؤ. اور یاد کیسے دلائیں گے؟ جب سال آیا فوراً فاتحہ ہو گئی, فوراً میلاد ہو گیا, فوراً جلسہ ہو گیا, ایصال ثواب ہو گیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جتنی بھی معمولات ہیں اہل سنت کے, سویم ہو, 10واں ہو, 20واں ہو, 40واں ہو, عرس ہو, غوث پاک کی 11ویں ہو, امام حسین کی فاتحہ ہو, محرم کی, جو بھی چیز ہو, اس کی اصل ایصال ثواب ہے. اور ایصال ثواب قرآن سے ثابت ہے, احادیث سے ثابت ہے. نام آپ کچھ بھی رکھ لیں, آپ نے اس کا نام 11ویں رکھ لیا, اس کا نام 12ویں رکھ لیا, یا اس کا نام عرس رکھ لیا, کوئی بھی نام رکھ لیں, مقصد ایصال ثواب.
اس کے ناجائز ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اس میں کوئی ایسا ناجائز کام ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ سب لوگ جمع ہوئے، تلاوت ہوئی، نعت ہوئی، منقبت ہوئی، جس بزرگ کا عرس ہے ان کا ذکر مبارک ہوا، اس کے بعد سلام ہوا، دعا ہوئی، لنگر تقسیم ہو گئے۔ اس میں کوئی ناجائز بات ہے؟ کوئی ایک چیز ایسی بتا دیں جو قرآن سے حدیث سے ثابت نہ ہو یا اس کے خلاف ہو، ہم چھوڑ دیتے۔ یہ تو جمع کرنے کا ایک ذریعہ ہے، برکتیں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہیں رحمتوں کا نزول ہوتا۔ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر جہاں بھی ہوگا وہیں رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی۔ وہ اتنے مقرب ہیں کہ ان کے ذکر کی وجہ سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو غور کرو، جن کے ذکر کی وجہ سے رحمتیں نازل ہوں، جہاں وہ خود تشریف فرما ہو وہاں کتنی رحمتیں ہوں، کتنی برکتیں نازل ہوں۔ یہ ہیں اللہ کے مقرب بندے، برگزیدہ بندے۔ تو آپ نے سمجھ لیا کہ دن ہم کیوں معین کرتے ہیں؟ آسانی کے لیے، سب کو پتہ چل جائے فلاں دن یہ تقریب ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں۔ 11ویں شریف، اس کو آپ غوث پاک کا عرس کہہ لیں۔ اچھا، پھر دوسری بات ایک اور ہے، ہم معین کرتے ہیں لیکن ہم اس میں شدت نہیں کرتے کہ اسی تاریخ کو ہوگا، اس کے علاوہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ غوث اعظم کے ماننے والے بے شمار، ماننے والے بے شمار ہیں، سب کے سب 11 کو نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے نا۔ پورے مہینے 11ویں چل رہی، نام 11ویں ہے، اور کیا ہے؟ مقصد اصالہ ثواب ہے، غوث پاک کا ذکر ہے۔ پورے مہینے چلتی ہی نہیں چلتی۔ اسی طرح سرکار کی میلاد کی محفل ہے پورے مہینے، بلکہ کیا پورے سال ہی چلتی۔ نام آپ 12ویں شریف رکھ لیں، میلاد النبی کا جلسہ رکھ لیں، سب پورے سال ہو رہی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ ہم نے معین تو کیا لیکن ہم نے سختی نہیں کی کہ اس کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا، ہو سکتا ہے اور ہو رہا۔ پورے مہینے 11ویں شریف پورے عالم اسلام میں ہو رہی، اور بڑے ذوق اور شوق سے محبت کے ساتھ لوگ کر رہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اللہ نے ان کو اپنا محبوب بنا لیا، اپنے قریب کر لیا ہے، اور ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دی، اور ایسی محبت پیدا کر دی کہ آج وصال مبارک کو 900 سال سے زائد عرصہ ہو چکا، کسی کو 1000 سال ہو چکے، لیکن آج بھی ان کا نام زندہ ہے، ان کی یاد لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ یہی فرق ہے اللہ والوں میں اور دنیا والوں میں۔ دنیا کا کوئی آدمی مر جائے 3 دن کے بعد بھول گئے، 10 دن کے بعد بھول گئے، 1 سال کے بعد بھول گئے، 3-4 سال کے بعد بھول گئے، نسیاں منسیاں ہو گئے، پتہ نہیں کوئی تھا بھی یا نہیں تھا، بھول گئے، لوگ دفن کر دیا نا، بھول گئے۔ اور ان کا معاملہ الٹ ہے، جیسے وقت گزر رہا ہے ویسے یاد تازہ ہو رہی، ویسے یاد تازہ ہو رہی۔ کیوں؟ اللہ فرماتا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا۔ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، تم میرا چرچا کرو میں تمہارا چرچا کروں، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ یہ ساری زندگی اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ وصال کے بعد اللہ نے ان کا ذکر اس طرح کیا کہ ان کی یاد لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دی۔ اب آپ دیکھیں، 2 سال قبل ہم بغداد شریف گئے، وہاں کا جو منظر دیکھا، جو کیفیت دیکھی، عجیب کیفیت۔ ہندوستان سے لوگ آ رہے ہیں، پاکستان سے آ رہے ہیں، ساؤتھ افریقہ سے آ رہے ہیں، ڈربن سے آ رہے ہیں، لندن سے، ہالینڈ سے، پوری دنیا سے کھینچے چلے آ رہے ہیں۔ کہاں؟ بغداد۔ پتہ چل رہا ہے کہ حالات صحیح نہیں ہیں، پتہ چل رہا ہے کہ بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے، ادھر بم پھٹ گیا، ادھر پھٹ گیا، زائرین اڑ گئے، یہ ہو گیا، سب کچھ ہو رہا ہے۔ دیوانے پہنچ رہے ہیں، پوری دنیا سے پہنچ رہے ہیں۔ کیوں؟ ایک مرد قلندر بغداد کی خاک میں سو رہا ہے اور سب کو کھینچ رہا۔ کیا چیز ہے یہ؟ روحانیت ہے، یہ کشش ہے کہ جو تمہیں پوری دنیا سے کھینچ رہی ہے۔ یہ وہی فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ کا مظاہرہ ہو رہا، یہ مظاہرہ ہو رہا ہے۔ پوری دنیا سے لوگ چلے جا رہے ہیں، ایک محبت ہے، عقیدت۔ اور ایک بات، کسی نے ان کو دیکھا، غوث پاک کو دیکھا کسی نے؟ کوئی ایسا بیٹھا جس نے دیکھا؟ دیکھ سکتے ہو، دیکھنا چاہتے ہو، دیکھ بھی سکتے ہو، ایسا نہیں کہ نہیں دیکھ سکتے۔ آج بھی وہ دکھانے کے لیے تیار، دیکھنے والا ہونا چاہیے۔
دیکھنے والا ہونا چاہیے. غوث اپنی نگاہ غوثیت سے تمہیں دیکھ رہے ہیں، اور اگر تمہارا قلب صاف ہو جائے تو تم بھی ان کو دیکھو. محبت تب ہوتی جب آدمی دیکھے حسن و جمال کو دیکھے، جاہ و جلال کو دیکھے، فضل و کمال کو دیکھے، جود و نوال کو دیکھے، کسی نہ کسی چیز کو دیکھے، جبھی محبت ہوگی نا. دیکھا نہیں پھر محبت ہے. کیسی محبت؟ بن دیکھے محبت، بن دیکھے محبت. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا نہیں، محبت ہے یا نہیں؟ نام پہ جان قربان، مال قربان، اولاد قربان. بن دیکھے. دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ دیکھنا اور نہ دیکھنا، ان دونوں میں فرق ہے. اور ایک بات، ایک ہوتا ہے غیب، چھپی ہوئی چیز، بن دیکھے کا سودا. ایک ہوتا ہے نا دیکھ کر، ایک بن دیکھے، دیکھا نہیں ہے لیکن قربان ہو رہے. اور بن دیکھے کا سودا اور محبت، اس کا ثمر کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو کان عبدین تحابا فی اللہ عز وجل. دو بندے ہوں گے اور دونوں اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں گے، کوئی ذاتی غرض نہیں، اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں گے، اور رہتے کہاں ہوں گے؟ واحد فی المشرق و آخر فی المغرب. ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں. اتنی دور رہ رہے. ایک تو ہوتا ہے نا قریب رہ رہے ہیں، دیکھا، محبت کی، محفل میں بیٹھے. ارے ایک مشرق میں ایک مغرب میں، دیکھا ہی نہیں تو ساتھ بیٹھنا کیسا؟ محفل کیسی؟ دیکھا ہی نہیں. بس اس کو پتا چلا اللہ کا ولی فنا علاقے میں رہتا ہے، اس نے اس سے محبت شروع کر دی. اب کیا ہوا؟ جب قیامت کا دن ہوگا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ، میں ان دونوں کو قیامت کے دن جمع کر دوں، ایک ساتھ کھڑا کر دوں. محبت کرنے والے کو، جو اللہ کے ولی سے محبت کرتا ہوگا، میں اس کو اپنے ولی کے پاس کھڑا کر دوں گا. وہ عرض کرے گا مولا میں گناہ گار، یہ نیکوکار، ارے میں خطا کار، یہ تیرا ولی، میں ایک عام انسان، یہ ولی، کیسے میں اس مقام پر پہنچا کہ میں اس کے قریب کھڑا ہو گیا؟ مجھے یہ مقام کیسے ملا؟ فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، پس خالق کائنات ارشاد فرمائے گا تو نے دنیا میں صرف میری وجہ سے میرے ولی سے محبت کی، میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ تم دونوں جدا رہو، میں نے دونوں کو برابر کر دیا. میں نے دونوں کو ایک ساتھ کر دیا، دونوں کو ایک ساتھ کھڑا کر دیا، صرف محبت کی وجہ سے، ذاتی کوئی غرض نہیں، اللہ کی وجہ سے کہ اللہ کا ولی، اس لیے محبت. نتیجہ ملا یا نہیں ملا؟ ثمرہ ملا نہیں ملا؟ انعام ملا یا نہیں ملا؟ پتہ چلا کہ دنیا میں محبت کرو، آخرت میں انہی کے ساتھ. اور ایک دوسری حدیث میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ، قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا. تو اگر دنیا میں غوث اعظم سے محبت ہے تو یقین رکھو قیامت میں انہی کے ساتھ. دنیا میں بزرگوں سے محبت رکھو، انشاءاللہ قیامت میں ان کا ساتھ ملے گا. اور ان کی محبت دنیا میں بھی کام آتی ہے، قبر میں بھی انشاءاللہ، کل حشر میں بھی کام آئے. اس لیے ہم اس نسبت کو قائم رکھنے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں. تو ہم نے ابتدا میں 3 چیزیں آپ کو بتائیں. پہلی چیز 11ویں شریف کیوں کرتے ہیں، دوسری چیز اس کے کرنے کا فائدہ کیا ہے، بلکہ 3 چیزیں بتائیں. پہلی چیز 11ویں شریف کسے کہتے ہیں، یہ پہلی چیز. دوسری چیز 11ویں شریف کیوں کرتے ہیں، اور تیسری چیز 11ویں شریف کرنے کا فائدہ کیا ہے. تو پہلی چیز تو آپ نے سمجھ لی، 11ویں شریف کسے کہتے ہیں، وہ ہم نے آپ کو بتا دیا. غوث پاک کا عرس مبارک کہیں، جو بھی کہیں، وصال کی تاریخ ہے. اس کے کرنے کا فائدہ کیا ہے، کیوں کرتے ہیں، وہ آپ نے سن لیا کہ جو نسبت قائم ہوتی ہے، بزرگوں سے محبت ہوتی ہے، اس کا نتیجہ ثمرہ یہ ملتا ہے کہ قیامت میں ان کا ساتھ نصیب ہوتا ہے، ان کا ساتھ، ان کی معیت نصیب ہوتی ہے. اور تیسری چیز اس کے کرنے کے فائدہ کیا ہے. دیکھیے، جب اللہ کے کسی نیک بندے کا ذکر ہوتا ہے، پہلا فائدہ تو یہ ہے
کہ جہاں بھی نیک بندوں کا ذکر ہوگا رحمتوں کا نزول ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اور اس رحمتوں کے نزول میں جتنے افراد موجود ہیں، نیک اور بد جو بھی ہیں، سب یکساں مستفید ہو۔ اس میں ایسے نہیں کہ رحمت خداوندی صرف نیکوں پر نازل ہوگی، بد اس سے باہر ہو جائیں گے، نہیں۔ جب بارش ہوتی ہے، پتھریلی زمین، بنجر زمین، زرخیز زمین، سب پر یکساں برستی ہے۔ اسی طرح انسانوں کا حال ہے، جب رحمت خداوندی کی بارش نازل ہوتی ہے تو نیک اور بد جتنے بھی ہوتے ہیں سب پر یکساں برستی، سب مستفید ہو جاتے۔ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ جہاں بھی ان کا ذکر ہوتا ہے ان کی روحانیت اسی وقت متوجہ ہو جاتی۔ ذکر کرنا تو بڑی بات ہے، ذکر کرنا تو بڑی بات ہے۔ میرے والد گرامی اشرف المشائخ حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف شفیع الجیلانی نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ جب تم شجرہ شریف پڑھو تو جس بزرگ کا نام لوگے اس کی روحانیت متوجہ ہو جائے گی۔ ذکر تو دور کی بات ہے، صرف نام لوگے ان کی روحانیت متوجہ ہو جائے گی۔ تو جب نام لینے سے متوجہ ہو گئے تو ذکر کریں گے تب کیوں نہیں کرم فرمائیں گے؟ کرم کریں گے نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ ان کے لیے پوری کائنات ایسی ہے جیسی ہتھیلی پر رائی کا دانہ، پوری کائنات کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے جہاں جہاں بھی جس مقام پر بھی غوث کی 11ویں ہو رہی ہے، ہمیں یقین ہے وہ سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، فیضان سے مستفید بھی فرما رہے ہیں۔ یہ ہے کرنے کا فائدہ۔ اور ان بزرگوں سے تعلق مضبوط اور مستحکم ہوتا۔ دوسرے، ان کا ذکر سن کے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی، ان کی کرامات، ان کے کمالات، ان کی روحانیت، ان کا تقوی، پرہیزگاری، یہ تمام چیزیں سن کر شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی اس طرح کریں۔ اور یہ شوق پیدا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ محض آپ نے سن لیا اور سن کر ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا، نہیں۔ ان واقعات کو سنیں، انہیں یاد رکھنے کی کوشش کریں اور دیکھیں کہ ان مردان خدا نے کس طرح اپنے نفس کا جہاد کیا۔ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی غوث اعظم، 40 سال، 1-2 سال نہیں ہے، 1-2 دن نہیں ہے، معمولی بات نہیں، 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ فرماتے ہیں 20 سال ایسے گزرے ہیں میں بغداد کے جنگلوں میں پھرتا تھا، بھوک لگتی تھی تو پتے کھا کر گزارا کرتا، پیاس لگتی تھی تو چشمے کا پانی پی کر گزارا کرتا تھا، اور ان 20 سالوں میں نہ مجھے کوئی جانتا تھا نہ میں کسی کو جانتا۔ اتنی عبادت ریاضت کی تب جا کے غوث اعظم بنے۔ ایسے ہی مقام نہیں مل گیا، عبادت، ریاضت، تقوی، پرہیزگاری، مجاہدہ۔ اور جب تک مجاہدہ نہ ہو مکاشفہ نہیں ہو سکتا۔ آج ہم چاہتے ہیں یہ ہو جائے، ہمیں لوگوں کے دلوں کا حال معلوم ہو جائے، ہمیں ہونے والی بات پہلے سے معلوم ہو جائے، ہمیں فلاں چیز معلوم ہو جائے، ہو سکتا ہے، لیکن مکاشفے سے پہلے مجاہدہ ضروری۔ جب تک مجاہدہ نہیں ہوگا مکاشفہ نہیں ہوگا۔ اور مخدوم سمنانی نے ایک اور بات فرما دی، فرمایا اگر مشاہدہ کرنا چاہتے ہو تو مجاہدہ کرو۔ 2 لفظ ہیں اور 2 لفظوں میں ساری بات۔ اگر مشاہدہ کرنا چاہتے ہو تو مجاہدہ کرو۔ مشاہدہ کا مطلب دیکھنا، مشاہدہ کا مطلب دیکھنا۔ اگر دیکھنا چاہتے ہو تو آپ کہیں گے ہم تو دیکھ رہے ہیں، ہم تو دیکھ رہے ہیں ابھی بھی، اس میں مجاہدے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، اللہ کے ولی کے کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ ظاہری طور پر تو سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اگر باطن کو دیکھنا چاہتے ہو، چھپی ہوئی باتوں کو دیکھنا چاہتے ہو، چھپے ہوئے واقعات کو سمجھنا چاہتے ہو، تب مجاہدہ کرو۔ اور جب مجاہدہ کرو گے تو قلب صاف ہو جائے گا، مشاہدہ ہو جائے گا۔ اور پھر مشاہدے کی کیفیت یہ ہوگی کہ بیٹھو یہاں اور دیکھو وہاں۔ جب مجاہدہ کرتا ہے آدمی، ریاضت کرتا ہے، تقوی پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، جب کسی مقام پر پہنچتا ہے پھر اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے بیٹھا بغداد میں ہے اور ڈوبتے جہازوں کو پار لگا رہا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی وہ طاقت عطا فرماتا، وہ ہمت عطا فرماتا، وہ تصرفات عطا فرماتا۔ بے شمار کرامات سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی حسنی الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے ماخوذ ہیں، مروی ہیں، نسبت رکھتی ہیں کہ جن کو سن کر عقل تنگ رہ جائے۔ اور غوث نے اپنی روحانیت سے، اپنے کمالات سے، اپنی کرامات سے یہ ثابت کر دیا، مجھے دیکھو جب میری کیفیت یہ ہے تو پھر آقا کی شان کیا ہو۔
جب ولی کا مقام یہ ہے تو نبی کا مقام کیا ہوگا؟ اسلام کی حقانیت کو ثابت کر دیا اپنے علم سے بھی، روحانیت سے بھی، کرامات سے بھی۔ تب آپ نے سمجھ لیا کہ ہم جو یہ دن معین کرتے ہیں اور 11ویں شریف کرتے ہیں، اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم ان کی نظر کرم حاصل کرتے ہیں۔ مقصد یہی ہے کہ جہاں ان کا ذکر ہوگا ان کے روحانی تصرفات ہوں، ان کی نظر کرم ہوگی، ان کی نسبت، ان سے تعلق مزید مستحکم ہوگا، ان کے واقعات سن کر ہمارے ایمانوں میں تازگی پیدا ہوگی اور وہی کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، اور جب جذبہ پیدا ہوگا اور انسان کرے گا تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائے۔ بس آخری مثال دے کے اپنی گفتگو کو ختم کروں، وقت مختصر ہے۔ ایک آدمی، بلکہ آدمی نہیں، بچہ امتحان میں کامیاب ہونا چاہتا، ٹھیک ہے نا، ایک اسٹوڈنٹ۔ اب اس کے دو طریقے ہیں، ایک تو وہ محنت کرے، کوشش کرے، دوسرے یہ کہ جو پاس ہو چکا ہے اس سے رابطہ کرے، تو کیسے پاس ہوا، تم نے کیسے تیاری کی۔ مثال سمجھ لیں تو بات آپ سمجھ لیں گے۔ پاس ہونا چاہتا ہے نا، کہا اس سے ملو جو پاس ہو چکا۔ یہ فلاں صاحب ہیں، انہوں نے امتحان دیا تھا، یہ بڑے اچھے نمبر ان کے آئے، فرسٹ پوزیشن انہوں نے لیے کلاس میں، ان کے پاس چلے جاؤ، تم نے کیسے تیاری کی مجھے بھی بتا دو، میں بھی چاہتا ہوں فرسٹ آ جاؤں، میری بھی پوزیشن آ جائے، پوزیشن ہولڈر ہو جاؤں۔ یہ طریقہ ہے نا۔ وہ گزر چکا ہے، وہ امتحان دے چکا ہے، وہ تمہیں بتا دے گا کس طرح تم پاس ہو گئے۔ بات سمجھ گئے؟ اب ہم جانتے ہیں غوث اعظم پاس ہو چکے ہیں، غریب نواز گزر چکے ہیں، مخدوم سمنانی گزر چکے ہیں، سید طاہر اشرف جیلانی پاس ہو چکے ہیں، سید احمد اشرف جیلانی پہنچ چکے، منزلوں پر مقامات حاصل کر چکے، اسی لیے ان کے دامن سے لپٹ گئے۔ آپ تو پہنچ گئے، ہمیں بتا دیجئے ہم کیا کریں۔ انہوں نے کہا ہمارے پیچھے پیچھے آ جاؤ، جو ہم کرتے رہے تم بھی کرو، ہم نکل گئے تم بھی نکل جاؤ۔ بس یہ ہے تعلق اور یہ ہے نسبت۔ اس لیے ان بزرگان دین سے تعلق اور نسبت قائم کیے ہوئے ہیں کہ یہ اپنی منازل پر، مراتب پر، مقامات پر پہنچ چکے ہیں، اس راستے سے گزر چکے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام و اکرام سے مستفیض ہو چکے ہیں۔ ہم گناہگار، سیاہکار، خطاکار، نہ نمازیں، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، کچھ نہیں، ان کے دامن سے لپٹ گئے۔ جیسا آپ نے کیا ہے ہمیں بھی بتا دیجئے۔ انہوں نے بتا دیا، اسی راستے پر چلتے رہو، اسی پر چل کر تو غوث اعظم پہنچے، اسی پہ چل کر تو غریب نواز پہنچے۔ آج یہ کہتے نہیں ضرورت نہیں، ہمیں پیر کی ضرورت نہیں، ہمیں فلاں کی ضرورت نہیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں، ہمیں شریعت کی ضرورت ہے، طریقت کی ضرورت نہیں۔ ہم کہتے ہیں ارے بے وقوف، اتنے بڑوں کو پیر کی ضرورت تھی، یہ چھوٹے کو ضرورت نہیں۔ غوث اعظم کو ضرورت تھی یا نہیں؟ غریب نواز کو ضرورت تھی یا نہیں؟ دامن پکڑ لیا، کامیاب ہو گئے۔ تو آج اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو دامن پکڑ لو، وہی کرو جو انہوں نے کیا، جس طرح وہ کامیاب ہو گئے تم بھی کامیاب ہو۔ تو آج کی اس نشست کا حاصل یہ ہے، پیغام یہ ہے کہ ہم ان بزرگان دین اولیاء کاملین سے نسبت اور تعلق قائم رکھیں، اسی میں فلاح ہے، اسی میں نجات ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ آئیے دعا کریں اللہ رب العالمین ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف، یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے سجدوں کو قبول فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عطا فرما، جو کسی پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر، جو قرض دار ہیں انہیں بارے قرضے سے دوشی فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنا۔ اے الہ العالمین، یہ تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے اس نشست میں شرکت کرنے کے لیے حاضر ہوئے، مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما، ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرما، ان سب کے روزگار میں ترقی عطا فرما، ان کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریوں کو، پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما۔ اے الہ العالمین، ہم سب کو غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے مستفیض فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔